السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانا کھانے کے آداب کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نام سے کھانا شروع کرنا اور اس کی حمد کے ساتھ ختم کرنا ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کھائے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اگر وہ پیے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اسلام میں کھانا کھانے کے بہت سے آداب ہیں، جس میں سے چند آداب ہی ہیں۔ نمبر 1، کھانا بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 3، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دوسروں کے ساتھ کھانا بانٹنا چاہیے۔ نمبر 6، کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، آہستہ اور ذہن سے کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 8، ضرورت سے زیادہ نہ کھانا کھائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 9، کھانے کے بعد اللہ کی حمد کرنا چاہیے۔ نمبر 10، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے۔ نمبر 11، حرام کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمبر 12 پہ آتا ہے، کھاتے وقت دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بول سے شروع کرتے ہوئے مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو یاد رکھیں اور کھانے کے دوران شکر گزاری کا اظہار کریں۔ اسلام میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اور دوسروں کے ساتھ کھانا بانٹنے، خاص طور پر غریبوں اور مساکین کے ساتھ کھانے کی بھی تاکید ہے، کیونکہ مسلمانوں کو زیادہ کھانے اور کھانا ضائع کرنے کی وجہ سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی کھائے تو اللہ کا نام لے، اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ بانٹتے تھے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضول نہ کرو کیونکہ ضائع کرنے والا کفر کی علامت ہے۔ ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ حرام کھانوں سے پرہیز کرنا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنا کھانے کے آداب کے ضروری پہلو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو کھانا کھلانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو آزاد کرو۔ صحیح بخاری۔ مزید برآں اسلام میں کھانے کے آداب پر عمل کرنے کی کچھ فوائد: اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، شکر گزاری اور عاجزی کو فروغ دیتا ہے، دوسروں کے لیے اچھے اخلاق اور احترام کو فروغ دیتا ہے، کھانے میں اعتدال اور توازن کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کسی کے کھانے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کچھ کھاتا ہے اور اس پر اس کی حمد کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ آدمی کو چلتے ہوئے نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا کہ چلتے ہوئے نہ کھاؤ کیونکہ یہ جہالت کی علامت ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بڑا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ ہوں۔ اسلام میں کھانے کے آداب کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے۔ ایک دن ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بندہ ہے جو بہت سست ہے اور کام نہیں کرتا، میں اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے کھانا سکھایا ہے؟ وہ آدمی حیران ہوا اور بولا، نہیں، میں نے نہیں کیا ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھانا سکھاؤ، پھر دیکھو کہ کیا وہ ابھی تک سست ہے۔ وہ شخص حیران تھا، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بندے کو سکھایا کہ دائیں ہاتھ سے کیسے کھانا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کیسے کہنا ہے، اور کھانا ختم کرنے کے بعد اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے۔ اس کی حیرت سے نوکر کا رویہ بدل گیا، وہ زیادہ محنتی ہو گیا اور اس کی سستی بھی ختم ہو گئی، اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بندے کو کھانا سکھایا تھا اور وہ اب سست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ اس لیے ہے کہ کھانے کے آداب کے ساتھ کھانا کھانے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرنا اور اس کے نام کے ساتھ ختم کرنا ہم پر واجب ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے ہمیں رزق عطا کیا، اللہ کا نام لے کر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پکوان سے کھاؤ، آپ سے زیادہ قریب ہے۔ صحیح بخاری۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو کھانے کی دعوت کا آداب بھی سکھایا۔ فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کو کھانے پر بلائے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ تاہم انہوں نے صفائی کی اہمیت کا درس دیتے ہوئے کہا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کھاتے وقت ایک مثبت اور احترام والا ماحول بنائیں۔ دوسروں کو کھانا بانٹنے کے لیے مدعو کرنا، اپنے سامنے دوسروں کی خدمت کرنا اور خوشگوار گفتگو میں مشغول ہونا شامل ہے۔ کھانے کے بارے میں شکایت سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ کھانے کے بعد میزبان کے کھانے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور گھر کے کاموں میں مدد کرنا اچھے آداب میں شامل ہے۔ ان آداب پر عمل کرنے سے مسلمان شکر گزاری، احترام اور مہربانی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، کھانے کے عمل کو عبادت میں تبدیل کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کھانا کھاتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔